بچپن سے ہی بالخصوص لڑکیوں کو حیا اور پردہ پر توجہ دلائی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ظاہری صورت کو ترجیح نہ دیں، مگر جیسے ہی ہم اس عمر کو پہنچتے ہیں جہاں رشتوں کی بات آتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ہماری ظاہری شکل تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں اس تضاد کو محسوس کرتی ہیں اور اس کا سامنا کرتی ہیں۔ حضور اس صورتحال سے متعلق کیا نصیحت فرما سکتے ہیں؟ اگر اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے تو پھر نہ اسلامی تعلیم کا تو قصور نہیں ہے، نہیں، تمہارے معاشرے کا قصور ہے نا، ٹھیک، لوگوں میں لالچ کا قصور ہے، خدا تعالیٰ کو بلانے کا قصور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا نا کہ لڑکوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ جب تم رشتہ پسند کرو تو تمہاری 4 چیزیں تم پسند کرتے ہو عموماً، یا دیکھتے ہو کہ جہاں تم رشتہ کر رہے ہو ان لوگوں کے پاس دولت ہے کہ نہیں۔ آج کل بھی لڑکا جاتا ہے پوچھتا ہے لڑکی سالوں سے کہ کتنا پیسہ زیور دو گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ لڑکی والے بھی پوچھتے ہیں لڑکے والے گھر ہے اپنا کہ ماں باپ کے ساتھ رہے گا، اپنا گھر نہیں ہے تو ہم لڑکی نہیں دیتے تمہیں۔ تو دونوں طرف سے چل رہی ہوتی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی شکل و صورت ہو، اس پہ لڑکے لڑکی پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یا یہ ہے کہ اچھا خاندان ہو، اچھی فیملی ہو، میرا سٹیٹس ہائی ہو جائے گا، اس بات پہ لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک، یہاں میں رشتہ کر لوں۔ ایک چیز ہے دینداری، کہ اچھی دیندار لڑکی ہو، باحیا ہو، اللہ اور رسول کا اس کو خوف ہو، تعلیم پہ عمل کرنے والی ہو۔ تو آن صلی فرمائی 4 چیزوں میں سے سب سے بہتر رشتہ وہ ہے جب تم دیندار لڑکی کو پسند کرو گے، اس سے تمہاری آئندہ نسل بھی ٹھیک چلے گی۔ اب یہ نصیحت حاصل نے یہ فرمائی لڑکوں کو کہ دیندار کو پسند کرو۔ دیندار کو کون پسند کرے گا؟ وہ لڑکا تو پسند نہیں کرے گا، سارا دن بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں فلمیں دیکھتا رہتا ہے، یا لوگوں میں بیٹھ کے گپے مارتا رہتا ہے، یا غلط حرکتیں کرتا ہے، یا سگریٹ نوشی کرتا ہے، یا نمازیں بھی نہیں پڑھتا 5۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا میں تو نمازیں نہیں پڑھتا، میری بیوی نمازی ہونی چاہیے۔ اس کو کیا ہے، اس سے اس کو پتہ ہی نہیں نماز کا۔ اس لیے نصیحت یہ دونوں کے لیے ہے۔ تو یہ ماحول میں جہاں صرف لڑکیوں کو حیا بتائی جاتی ہے، ماں باپ لڑکوں کہتے ہیں کھلی چھٹی جو مرضی کرو، حالانکہ لڑکوں کو زیادہ پابندیاں کرنی چاہیے، ان کو سختی سے رکھنا چاہیے، سختی سے اس لحاظ سے کہ ان کو تعلیم دینی چاہیے، خدام الانبیاء کو، اطفال الانبیاء کو، انصار اللہ کو، اپنے بچوں کو، ماں باپ کو اپنے بچوں کو جہاں لڑکیوں کی تربیت کریں وہاں لڑکوں کو بھی کریں۔ لڑکوں کو کھلی چھٹی نہیں دینی چاہیے، میں تو کئی دفعہ اس بارے میں کہہ چکا ہوں۔ تو جب دونوں طرف سے نیکی ہوگی تبھی نیک اثر قائم ہوگا نا، نہیں تو پھر لڑکی کی بھی مرضی ہے، وہ پھر اپنی مرضی سے شادی کرے اگر کوئی نیک مل جاتا ہے اس کو شخص، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ غلط ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ابھی تم یہاں سارے بیٹھے ہو، اس میں مجھے پتہ نہیں کوئی کچھ جرمن یا کوئی افریقن ہے کہ نہیں، تم لوگ سارے پاکستانی اوریجن کے لوگ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہماری سوچ ایسی آ گئی ہے کہ ہم نے لڑکیوں کو دبا کے رکھنا ہے اور لڑکوں کو کھلی چھٹی دے دینی ہے، حالانکہ لڑکوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور ان کو حدیث سنانی چاہیے کہ آنسر نے فرمایا کہ اچھی لڑکیاں پسند کرو، اور اچھی لڑکی تبھی ملے گی یہ تم خود اچھے ہوگے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑکی کو کہتے ہیں تم پڑھتی جاؤ۔ لڑکیاں ہمارے عموماً معاشرے میں تم لوگ اسٹوڈنٹ ہو، ساری پڑھ لیتی ہیں، ابھی ٹور کر دیتی ہیں، گمنازیم میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹی میں چلی جاتی ہیں، اور لڑکے کرتے ہیں ریال شولے کیا، گزام شولے کیا، ہیں نکمے رہے ہیں، اور اس کے بعد اوس بلڈنگ کر کے ہتھوڑی لے کے پیچ کس دیے تو کام بن گیا۔ یہ تو اس سے تو کام نہیں ہوگا۔ لڑکوں کو بھی پڑھانا چاہیے۔ لڑکوں کو خدا نے قرآن شریف میں اس لیے لکھا ہے کہ تم لوگ میرے سے دعا کرتے ہو مرد اور عورت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند اولاد دے اور اچھا لڑکا دے، اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو اس کو شرک اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دیتے ہو، شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ مطلب یہی ہے کہ اس کی تم تربیت نہیں صحیح طرح کرتے، لڑکیوں کو دباتے رہتے ہو، لڑکوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، نظریہ ہی غلط ہے۔ اس لیے ماں باپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لجنا کی صدر بیٹھی ہے نا، اس کا چاہیے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی آنٹیوں خالاؤں کی اصلاح کریں نا، تو بچیوں کی اصلاح آپ ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو تم لوگ ایک مہم چلاؤ کہ ہم نے نیک بننا ہے اور باقیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اگر کوئی اور نہیں اصلاح کے لیے آتا ہے تو تم کھڑی ہو جاؤ اصلاح کرنا،
ٹھیک ہے، یہی علاج ہے، اور تو کوئی علاج نہیں.